آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز. آئی ایم یور ہوسٹ عالیہ. پاکستان کے اگر اندرونی اور بیرونی مسائل کا ذکر کیا جائے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو ڈیورنڈ نائٹ کا مسئلہ ہے اس کے اوپر طالبان نے وہ جو وائر لگائی گئی تھی، کہا جا رہا ہے کہ اس کو اتار کر پھینک دیا ہے، اور اس طرح کی چیزیں پہلے بھی انہوں نے کی. یہ آخر کیا مسئلہ ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کا سب سے بڑا اندرونی مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت انفلیشن آسمانوں کو چھو رہی ہے کہ سال کے پہلے دن ایک طرف پرائم منسٹر عمران خان اسکالر سے پوری دنیا کے آن لائن بات چیت کر رہے تھے، اور اسی وقت ہمیں یہ بھی خبر ملی کہ ایک خاتون نے اپنی 3 بچیوں کو، کیونکہ وہ بہت زیادہ بھوکی تھی اور اس کے پاس انہیں کچھ کھلانے کے لیے نہیں تھا کئی دن سے، تو اس نے ان کو مار دیا، قتل کر دیا. یہ سچویشن ہے اس وقت. میرے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لیے آپ کے بہت جانے مانے پہچانے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ، سینئر اینالسٹ اینڈ کالمنسٹ بیرسٹر حامد باشانی صاحب. تھینک یو سو مچ بیرسٹر صاحب فار جوائننگ مائی شو. تھینک یو عالیہ، تھینک یو ویری مچ. بیرسٹر صاحب، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں، چلیے بات کا آغاز اسی سے کیے لیتے ہیں. سر، یہ ڈیورنڈ لائن کا جو مسئلہ ہے، طالبان جو کچھ کر رہے ہیں، حالانکہ وہاں پر تو جو حکومت ہے جن طالبان کی، ان کو کیا روکنا نہیں چاہیے کہ اس وقت پوری دنیا میں اگر افغانستان کا کسی نے ساتھ دیا ہے تو پاکستان ہی تو ہے، ہم ہی تو ہیں، تو پھر وہاں سے اس طرح کی شرمگیزی کیسے ہو رہی؟ دیکھیں جی، افغانستان کے ساتھ آپ کی جو سرحد کا، جو پاکستان کی جو ڈیورنٹ لائن ہے کا تقاضا ہے، اس کو میں نیٹ شل میں اس طرح پیش کر سکتا ہوں، اف یو ڈونٹ مائنڈ اینڈ اف مائی آڈینس ڈونٹ مائنڈ، کہ یہ جو پاکستان کی وزارت خارجہ کی فیلئر ہے نا، اس کی ایک شاہکار مثال جس کو آپ کہتے ہیں نا، ایک عظیم الشان مثال، وہ اگر کہیں دی جا سکتی ہے انڈیا کے بعد فارن افیئرز میں، تو وہ افغانستان کے ساتھ ہے. بلکہ میں اس کو انڈیا سے بھی پہلے کہوں گا، چونکہ انڈیا کے ساتھ ایک ڈیفرنٹ قسم کی ریلیشن شپ پاکستان کی ڈیولپ ہوئی ہے unfortunately or whatever the reason was، لیکن افغانستان was a totally different story. لیکن وہاں پہ جو ان کا یہ فیلئر ہے، اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ اصل میں ایکسپوز کرتا ہے کہ ہماری وزارت خارجہ کے اندر ایک ایسا مائنڈ سیٹ بیٹھا ہوا ہے جو صرف فائلیں پڑھتا ہے، اور اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، کریٹیویٹی، پرابلم سالونگ، یہ جو جدید ماڈرن ٹرمینالوجی ہے نا کہ آپ مسائل کو کس طرح فیس کرتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں، اس سے ٹوٹلی ان کو کوئی دلچسپی نہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے 1947 کی فائل پہ جو پہلے بابو صاحب تھے، اور ڈیفینیٹلی وہ انڈیا سے ہجرت کر کے آئے ہوئے ہوں گے، چونکہ اس طرح کے سارے لوگ وہیں سے آئے تھے، انہوں نے آ کے بیٹھ کے جو فائل پہ لکھ دیا، اسی کو وہ حرف بہ حرف آگے چلاتے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ کی جو فرسودگی ہے جو ایکسٹرنل افیئرز میں، جس کی وجہ سے پاکستان کے اگر آپ 100 مسائل گنیں گے تو ان میں سے 99 کو میں یہ جوڑوں گا آپ کی ایکسٹرنل پالیسی کی فیلئر کے ساتھ. اب اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اس کی ایک مثال آپ لے لیں کہ لفظ پاکستان کا جو ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے، جس کو میں جنگ باز، وار مونگرز جس کو کہتے ہیں، وار مونگرز نے اس کا جو ترجمہ کیا جی کہ پاکستان کا مطلب ہے جو لفظوں کے ساتھ جڑ کے، یہ مختلف حرف جو ہیں یہ جڑ کے لفظ بنا ہے، کہ پے سے مراد پنجاب، الف سے مراد افغانیہ، سین سے مراد سندھ، اس کو آگے لیتے جائیں، تے سے مراد تان بلوچستان، اور کیاف سے سب سے امپورٹنٹ کشمیر. یہ جو 2 لفظ ہیں اسپیسیفکلی میں ان پہ بات کروں گا کہ الف سے افغانیہ. اب یہ کیا ہے؟ یہ دوسرے کی آنکھ میں جو ہے وہ انگلی ڈالنا، جس کو کہتے ہیں نا اریٹیٹنگ فیکٹر کے طور پہ، یہ اس کا پاکستان کا کسی نے جوڑ کے ترجمہ کیا، جو ٹوٹل غلط ہے ہسٹوریکلی. میں چیلنج کرتا ہوں، آپ کسی بھی اسکالر کو انوائٹ کریں نیکسٹ پروگرام میں، وہ میرے سامنے بیٹھ کے ڈاکومنٹری ایویڈنس کی روشنی میں پروو کرے کہ پاکستان کا یہی مطلب تھا کہ پے سے مراد پنجاب اور الف سے مراد. حقیقت میں اس بات کا کوئی تعلق ان حرفوں سے نہیں تھا. پاکستان کا مطلب تھا ایک ایسا ملک جس نے بھی یہ تخلیق کیا تھا، خواہ اس کا آئیڈیا آپ چودھری رحمت علی کو دے دیں یا اس سے پہلے بھی یہ لفظ گردش کر رہا تھا مختلف خطوط میں اور جگہوں پہ، تو اس کا آئیڈیا یہ تھا کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جو پاک لوگوں کے لیے بنے گا.
چونکہ انفارچونیٹلی ہندوستان کے اندر بعض لوگوں نے یہ سوچ کریٹ کی تھی کہ ہندوستان میں جو کافر ہیں، یعنی ان کے الفاظ میں جو کہ غلط لفظ ہے کافر یوز کرنا ان معنوں میں، یا جو غیر مسلم کہہ لیں وہ ناپاک ہیں، تو ہم پاک لوگ ہیں، تو اس لیے پاک وطن کا جو تصور ہوا، یعنی ایسا وطن جس میں پاک لوگ رہیں گے، اس میں پاک لگا۔ اور ستان کا ہمارا ایک ہسٹوریکل سلسلہ ہے جو وہ خراسستان سے شروع ہوتا ہے، آپ کے سارے ستان، قزاقستان، ازبکستان، یہ افغانستان ایک پٹی ہے، ان سب کو اگر وہ تشریح کرنا شروع ہو جائیں جی کہ تان کا مطلب بلوچستان تھا ہمارے افغانستان کے ساتھ، تو افغانیہ تو ہے ہی ہے، تو پھر افغانستان اور بلوچستان ملا کے اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ بلوچستان ہمیں دے دیں۔ یہ اریٹیٹنگ فیکٹر جس آدمی نے کریٹ کیا، اس نے اس بنیاد پہ کیا، بنیادی تصور یہ تھا کہ پورا افغان علاقہ ہی ہمارا ہے، جو تصور بیسیکلی جا کے مہاتما گاندھی کے ساتھ ملتا ہے، جب مہاتما گاندھی یہ کہتے کہ ہندوستان کا نقشہ جو ہے وہ قندھار اور کابل سے شروع ہو کے تو بنگال اور یہاں تک جاتا ہے، تو اسی تصور کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ افغانیہ جو پشتو سپیکنگ لوگ ہیں یہ دراصل پاکستان کا حصہ ہے، اور ہم کسی وقت بھی ان کو آپس میں ملائیں گے، جس کے جواب میں ظاہر ہے افغانستان نے ایک ایگریسو پوسچر اختیار کیا کہ بھائی یہ جو سرحدیں ہیں اس کے پار بسنے والے لوگ بھی ہمارے لوگ ہیں، پشتو سپیکنگ لوگ، اور یہ سرحدیں انگریزوں نے زبردستی بغیر پوچھے یہاں پہ زبردستی ڈال دی تھی، جیسا کہ بر صغیر کے مختلف جگہوں میں ہوا ہے کہ آپ نے جائے سیز فائر کر دی اور لائن ڈال دی بغیر دیکھے کہ یہاں کس طرح کی تقسیم ہوئی، کیسے ایک ہی لینگویج، ایک ہی خاندان، ایک ہی رشتے ناطے کے لوگ تقسیم ہو گئے۔ تو افغانیوں نے کہا نہیں یہ تو ہم نہیں مانتے بھائی، ان نیچرل لائن ہے، اور ان کا جو جوابی دعویٰ تھا وہ یہ تھا کہ سارے پشتون سپیکنگ علاقے ہمارے ہیں، جس میں کچھ بلوچستان میں شامل ہیں اور کچھ ہمارا جو این ڈبلیو ایف پی اس وقت آپ اس کو کہہ دیتے نارتھ ویسٹ جو ٹیریٹوریز ہیں، اب پختونخوا کہتے ہیں۔ یہ اب اس کا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ کی وزارت خارجہ تھوڑی سی اپنی فائلوں سے گرد جھاڑے، آنکھوں سے گرد جھاڑے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دماغ سے تھوڑی سی گرد جھاڑے اور اس کا مسئلہ حل ڈھونڈے، چونکہ افغانستان کے ساتھ آپ کے بہت اچھے ریلیشن بھی رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ ریلیشن جب خراب ہوئے تو اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ ایک ایسی چیز پہ انسسٹ کر رہے ہیں جو ہسٹوریکلی غلط ہے، پولیٹیکلی غلط ہے، ایتھیکلی غلط ہے، پالیسی غلط ہے، آپ اس کو ریکنسیڈر کریں، افغانیوں کو سامنے بتائیں۔ اس کے لیے ظاہر ہے پاکستان نے جتنا یہ ایگریسو اور سیلف ڈسٹرکٹیو قسم کا پوسچر اختیار کیا افغان پالیسی پہ، اس میں ایک بڑا فیکٹر یہ بھی تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے افغانیوں کو منوایا جائے کہ لائن یہی چلے گی جو انگریز نے کھینچی تھی، چونکہ ہم بر صغیر کے لوگ اتنے نااہل، کند ذہن اور انکمپیٹنٹ ہیں کہ ہم تو لائن کھینچ ہی نہیں سکتے، انگریز نے تکلف کر دیا تھا وہی چلائیں گے۔ اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ وہاں پہ طالبان کی حکومت قائم ہوئی، جس کو اس وقت افغانستان کا 5واں صوبہ کہا جاتا تھا، اور طالبان دوسری بات پاکستان کے آگے کرتے ہی نہیں تھے۔ جب امریکہ جو ہے وہ بھی ان کو پھینک کے چلا گیا تھا، اور بعد میں وہ ٹوٹلی پاکستان کے اس پہ آگے تھے، جو معاہدہ جنیوا ایکارڈ ہوا تھا افغان حکومت اور پاکستان کے درمیان، اس کے بعد جب ملا عمر کی حکومت قائم ہوئی تو اس وقت بھی سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس مسئلے کو ہم حل کریں، چونکہ اگر ملا عمر یہ مسئلہ ہم سے حل نہیں کر سکتا تو پھر تو بھول جائیں۔ اس کے جواب میں ملا عمر اور طالبان نے یہ کہا کہ خبردار اگر لائن کی بات کی تو یہ جو باڑیں لگانا، یہ تقسیم کا عمل ہے، یہ انہوں نے، اس حکومت نے جب منع کر دیا اور یہ ان سے نیگوشیٹ نہیں کر سکے، تو یہ احمد کرزئی سے یا غنی سے یا ایسے لوگوں سے آپ یہ توقع کیسے رکھ سکتے ہیں جن کا ٹوٹلی سٹینڈ ہی ڈیفرنٹ ہے۔ اب آ کے تو یہ دوبارہ یہ جو صورت ہوئی، انہوں نے اب یہ سمجھ رہے ہیں پاکستان میں بعض پالیسی ساز جو وہ وشفل قسم کی تھنکنگ کے اندر زندگی گزارتے ہیں، وہ اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے افغانستان کو فتح کر لیا۔ ایک ہمارا چیف وہاں وردی میں گیا، فوٹو بنوا لی، افغانستان کو دنیا ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم اس کے وکیل ہیں، تو اس وقت ہم اس کو کسی نہ کسی طریقے سے یہ ڈیورینڈ لائن ماننے پہ مجبور کرتے ہیں، جس کے جواب میں انہوں نے جب یہ تاثر ابھرا تو انہوں نے باڑیں اکھاڑ کے پھینکنی شروع کر دی۔ اب یہ جو آپ ٹرک کر رہے ہیں، ٹرک پڑوسیوں کے ساتھ، تو یہ نہیں چلتے، چونکہ دوسرے لوگ بھی سوچتے ہیں
ملکوں کے مسائل ہوتے ہیں، غربت ہوتی ہے، خانہ جنگی ہوتی ہے، جیسے افغانستان ایک کرائسس سے گزر رہا ہے، لیکن آپ مت یہ سمجھیں کہ افغانی کو بالکل پاگل ہیں یا ان میں کوئی سیلف اسٹیم یا اپنے دھرتی کے ساتھ کوئی پیار نہیں ہے کہ آپ کو بانٹ برت کے دے دیں گے۔ اس کا طریقہ یہ آپ نیگوشیٹ کریں گے، ٹھیک ہے بھائی آپ کا مسئلہ کیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات آپ مجھے یہ بتائیں کہ افغانیوں نے کبھی یہ کلیم کیا کہ پشاور ہمیں دے دیں؟ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ ہمارے سارے لوگ ہیں، ایک زبان بولتے ہیں، ایک خاندان کے، ایک رشتے ناتے ہیں، ان کو آنے جانے دیں بس۔ تو آنے جانے میں اگر یورپ جو ہے وہ بلغاریہ، ہنگری اور چیکو سلواکیہ سے لے کے تو جرمنی اور فرانس تک آنے جانے میں کسی کو کوئی پرابلم نہیں، تو افغانی اگر آتے جاتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اس میں آپ ایک پروگریسو پوسچر اختیار کریں، ٹیکس لگائیں، جو بھی سرحدوں کے تقاضے ہوتے ہیں وہ پورے کریں اور ان کو ویلکم کریں۔ اس کے بجائے آپ باڑیں لگاتے ہیں۔ آپ نے ایک ایگریسو پوسچر اختیار کیا سارے پڑوسیوں کے ساتھ۔ ایران کے ساتھ آپ کی حالت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، یہ ڈاکومنٹریز دیکھ لیں، جو لوگ کراس کرتے ہیں، ایک آدمی انگلینڈ سے چلتا ہے تو ایران تک اسے کوئی نہیں پوچھتا، اور ایران میں پاکستانی اوریجن اس کا دیکھ کے کہ یہ پاسپورٹ بے شک اس کے پاس جرمن ہے یا فرانس ہے لیکن ہے قیدی پیدا پاکستان میں ہوا تھا، تو اس کے ساتھ وہ جو سلوک کرتے ہیں بارڈر پہ وہ آپ دیکھ لیں۔ یہ کیا ہے؟ دوسری طرف سے آپ کوئی بات آپ کا منہ کھلتا ہے تو امت مسلمہ سے نیچے رکتا نہیں، اسلامو فوبیا سے نیچے رکتا نہیں۔ اب اس طرح کے پاگل پن کا شکار جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اسی طرح کا مقدر، this is their fate I'm telling you, and generations to come has to face that fate unfortunately۔ لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ اس وقت افغانستان میں جو حکومت ہے اس کی تو سب سے زیادہ مدد جس نے کی وہ پاکستان ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب جس حد تک ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں ہمارے وزیر خارجہ لگتا ہے کہ ان کے وزیر خارجہ بنے ہیں، تو ان کو کیا ان شرپسندوں کو نہیں روکنا چاہیے؟ یہ تو مسئلہ اپنی جگہ پہ میں بالکل مان رہی ہوں، اگری کر رہی ہوں، لیکن اس وقت ان کو ان شرپسندوں کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے کیا وہاں کی حکومت کو؟ بالکل ضرورت ہے، بشرطیہ کہ وہ خود شرپسند نہ ہوں۔ جس حکومت کی آپ بات کر رہے ہیں وہ شرپسندوں کی نمائندہ حکومت ہے، تو آپ اس سے توقع رکھ رہے ہیں کہ وہ شرپسندی چھوڑ کے تو آپ کا منترا جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لے۔ اب یہ جو یہی تو میں کہتا ہوں غلط ڈیل ہے۔ پہلے تو آپ کو یہ طے کرنا چاہیے کہ کیا آپ نے ڈیل افغان عوام کے ساتھ کی یا دہشت پسندوں کے ایک گروہ کے ساتھ کی۔ دیکھیں آپ کے سامنے امریکہ کے ساتھ جو انہوں نے معاہدے کیے، وہ جتنے مذاکرات ہوتے رہے، ساری چیزیں ہوتی رہی، اس میں اب آپ چیزیں دیکھیں ساری ڈی کلاسیفائی ہو رہی ہیں، باتیں باہر نکل رہی ہیں، تو اس میں صاف ہے کہ انہوں نے لکھ کے دیا ہوا تھا کہ ہم کسی صورت میں کابل میں انٹر نہیں ہوں گے۔ تو جو ہی امریکی نکلنے شروع ہو گئے انہوں نے سارے وعدے توڑ کے، آپ اس طرح کے لوگوں سے کیسے ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ 21ویں صدی 2021 ابھی ٹرن کیا ہم نے 22 میں، تو کیا کوئی کام جو ہے یا ملک یا گروہ اس بات پہ انسسٹ کرے کہ نہیں جی ہم اپنے عوام کو بھی کنسلٹ نہیں کرتے، ان کو کسی پروسیس میں بھی شامل نہیں کرتے، ان کو کوئی شیئر بھی نہیں دیتے، چونکہ ہمارے پاس بندوقیں ہیں، ہمارے پاس 2000-3000 لڑاکا گروہ ہیں، اس لیے ہم اقتدار پہ قابض ہیں اور افغانستان ہمارا ہے اور آپ آئیں اور ہم سے مذاکرات۔ آپ ایک اسپیسیفک ایلیگل ان لافلی آکوپائر جو گروپ ہے انٹرنیشنلی جس کو کنڈیم کیا گیا ہے، اس کے ساتھ آپ نے مذاکرات کیے اور اس فرض کیا کہ آپ افغان عوام کی کوئی مدد کر رہے ہیں۔ یو آر ناٹ ہیلپنگ افغان عوام، آپ اپنا وہ پنجابی میں جس کو کہتے ہیں نا منہ کالا کر رہے ہیں۔ اور آپ یاد رکھیے گا کہ یہی بات پہلے ہوئی تھی کرزئی کے زمانے میں، جب آپ کو یاد ہے کہ پاکستانی جب جاتے تھے کابل میں تو اپنے آپ کو انڈین کہہ کے بلاتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ بھی بالکل یہی چیز تھی کہ ہم افغان عوام کے بجائے طالبان سے ڈیل کر رہے تھے، جس کے نتیجے میں جب افغان عوام کو پتہ چلا کہ یہ ہمارے دوست نہیں ہیں بلکہ یہ اس ملک میں ایک نیا کھیل کھیل رہے ہیں، تو وہ اس طریقے سے خلاف ہو گئے سارے۔ حالانکہ افغانی اتنے بھی وہ نہیں، بڑے سیدھے قسم کے لوگ ہیں وہ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ سیم چیز آپ دہرا رہے ہیں کہ آپ ڈیل کر رہے ہیں ایک اسپیسیفک گروپ کے ساتھ جس نے زبردستی افغان عوام پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو وہ ظاہر ہے کہ شرپسندوں کو کیسے روکیں گے؟ وہ روکیں گے تو ان کا اپنا قبضہ ختم ہو جائے گا۔ ان کا قبضہ چلتا ہی اسی بندوق کے زور پہ ہے، جس میں ٹی ایل پی، جیسے کہ ابھی بڑے بڑے ماہرین میں لاسٹ ویک پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے یہ قبول کیا، ایکسیپٹ کیا ہے کہ جو آپ کی ٹی ایل پی تحریک
طالبان پاکستان ہے اور تحریک طالبان افغانستان ہے، وہ ایک ہی آرگنائزیشن ہے، وہ ایک دوسرے پہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں اور وہ کسی صورت میں ایک دوسرے کو ڈچ نہیں کریں گے۔ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں وہ خیالات کی دنیا میں رہتے ہیں، اور میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ خیالات کی دنیا اور وشفل تھنکنگ پہ جو ہے وہ بیس کرتا ہے، اور یہی میس کی بنیادی وجہ ہے۔ بیرونی اگر اس پہ ہمیں یہ مسائل درپیش ہیں تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ابھی جو نیا ایگریمنٹ ہوا ہے اس کی بھی خبر آ رہی ہے کہ J-10C جو ہے وہ پاکستان نے اس کا کیا ہے، وہاں پہ رافیل خریدے گئے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کی طرف سے بھی کوئی ایسے خطرات پاکستان کو لاحق ہیں؟ اور ہم اندر یہ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی کی وہ سطح آ چکی ہے کہ بھارت کی طرف سے جو خطرے کا ڈنڈورا میں اس کو کہوں گا نا، یہ بار بار میں ڈاکومنٹس کی بات کیوں کر رہا ہوں کہ چونکہ ہمارے حکمران کبھی سچ نہیں بولتے عوام کے سامنے، تو ان کے مرنے کے بعد یا ان کی ڈی سیٹ ہونے کے بعد ان کے اصل کرتوت اور اصل سٹیٹمنٹس باہر آتی ہیں۔ آپ دیکھیں پاکستان میں جس آدمی نے اپنے آپ کو فیلڈ مارشل کا خطاب خود ہی دے دیا تھا، ملک پہ زبردستی قبضہ کر کے اور فاطمہ جناح کے خلاف دھاندلی کر کے تو صدر بھی بن گیا تھا، اس کے بارے میں آپ امریکی ڈاکومنٹ پڑھ رہے ہیں کہ ہر امریکی ڈپلومیٹ جس کے ساتھ اس کی بات ہوئی اس نے یہ کہا کہ یہ ایوب خان انتہائی قابل ترین، ذہین ترین اور انتہائی کشش اٹریکٹیو قسم کا آدمی ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ انڈیا سے بلا وجہ خوفزدہ ہے۔ یعنی جہاں پہ اس کو دلیر ہونا چاہیے وہاں سب سے زیادہ جو ہے وہ اس کو خوف ہے، اور ہم نے 1000 بار ہمارے ایک وہ چپراسی تو امریکہ میں ہوتا نہیں لیکن انہوں نے لوئسٹ رینکنگ آفیسر کا لفظ یوز کیا، اس سے لے کے تو پریزیڈنٹ تک شاید ہی کوئی آدمی بچا ہو جس نے ایوب خان کو پاس بٹھا کے تو یہ کہا ہو کہ ہم آپ کو لکھ کے گارنٹی دیں گے کہ انڈیا اگر آپ پہ حملہ کرے تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں، کبھی بھی۔ تو لیٹس سیٹل ڈاؤن آل دیز ایشوز۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس کے جواب میں ایوب خان کے اندر جو ایک خوف انبلٹ ہو گیا تھا انڈیا کا، اس کا جناب وہ جواب یہ دیتے تھے کہ اس کا واحد حل یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی جوائنٹ ڈیفنس ہو جائے، یعنی فوجیں کسی طرح کا فوجی ارینجمنٹ، بجائے اس کے کہ آپ ایک پروپوزل جو کنسٹرکٹیو نارمل پروپوزل ہے، یعنی یا ایک حد پہ جائیں گے کہ خوف جس طرح جنات سے خوف لگتا ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ نہیں جی ہم بالکل فوج ہی ایک بنا لیتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی، لیکن آپ کسی کو اٹھا کے دیکھ لیں جو پاکستان میں خصوصاً اس طرح کے ہمارے انفارچونیٹلی ملٹری اورینٹڈ قسم کی لیڈرشپ ہی رہی ہے موسٹ آف دا پاکستان، ان کا سب سے بڑا پرابلم یہ رہا ہے کہ انسیکیورٹی، اور یہ ہمیشہ ڈنڈورا پیٹ کے کبھی امریکیوں سے پیسے مانگتے رہے، ان سے اسلحہ مانگتے رہے، کبھی انڈیا کا خوف دلا کے یورپین سے، کبھی سعودیوں سے پیسے لیتے رہے، اور بلا وجہ کام کو جو ہے وہ بھوکے مارا، اور اس کی جو ترقی کی ڈیولپمنٹ کی جو ڈیلے ہے کم از کم 70 سال کر دی، اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کی پالیسی بھی بالکل ایک بہت ہی ان ریئلسٹک قسم کی اس پہ تھی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ جو اب ڈی کلاسیفائی ہوئے اس میں انڈیا کو بھی پڑھ لیں آپ کہ یہ سارا ریسیپروکل تھا دوسری طرف سے، کہ جواب میں انڈیا بھی کہتا نہیں جی ہمیں تو خطرہ ہے، یہ امریکی آپ ان کو اسلحہ دے رہے ہیں یہ ہمارے خلاف یوز کریں گے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بر صغیر کے عوام کے خلاف ایک بہت بڑی سازش رہی ہے جو ملٹری مین جو ہے وہ چلاتے رہے، جس کی وجہ سے عوام ڈپرائیو ہو گئے، ان کی ترقی کا راستہ رک گیا۔ ہندوستان جو ہے وہ آپ ششی تھرور کو پڑھ کے دیکھیں، ہندوستان اگر 200 سال پہلے اتنا ترقی یافتہ ملک تھا، اور اس ہندوستان میں ظاہر ہے اس وقت پاکستان بھی تھا، تو 200 سال بعد آپ کی یہ حالت ہے کہ آپ اس سے 300 سال پیچھے ہیں۔ آپ کے آج بھی جو ہے وہ 40% لوگ غربت سے نیچے رہتے ہیں، اور آپ نے اتنے بلینز ڈالر جو ہیں امریکیوں کو اور دوسرے ملکوں کو اسلحہ خریدنے پہ، آپ کے پاس ٹائلٹس نہیں ہیں، پینے کا پانی نہیں ہے، آپ کے جو سڑکیں اور شاہراہیں ہیں وہ گندگی کے ڈھیر میں ڈوبی ہوئی ہیں، اور اس کی طرف آپ کو نہ نظر جاتی ہے نہ سمیل آتی ہے، اور آپ کہتے ہیں ہم دنیا کو لیڈ کریں گے جی، اسلامی فوبیا ہو گیا تو ملکوں میں یہ ہو گیا اور دوسرا تیسرا ہو گیا۔ رہا سوال وہ جو خاتون کا، دوسری آپ نے جو بات کی جنہوں نے خودکشی کی، یہ تو بہت بڑا تماچا ہے یہ ریاست مدینہ بنانے والوں کے منہ پہ
کہ ان کو اگر کوئی شرم دلائے اور ان کے الفاظ اور ان کے ویڈیو ان کو رسیوں سے باندھ کے نا ایک جگہ پہ تو آگے بٹھا کے تو وہ سارے ویڈیو چلائے. وہ میں نے ایک مووی دیکھی تھی جس میں کسی کو اسی طرح کا ٹارچر کیا جاتا ہے کہ اس کو باندھ کے نا تو ایک میوزک جو اس کو پسند نہیں ہے وہ چلایا جاتا ہے تو وہ سارے گناہوں سے تائب ہو جاتا ہے. یہ ان کا علاج ہے کہ ان کے اپنے ویڈیو ان کو دکھائے جائیں کہ بھائی یہ ریاست مدینہ بننی تھی, یہاں پہ کتا بھوکا نہیں مرنا تھا, یہاں نے پتہ نہیں کیا ہونا تھا, تو یہاں تو یہ خاتون جو ہے بچیاں, اور یہ ہمیں بہت ساری چیزیں بتاتی ہے کہ ہم پاکستان میں کر کیا رہے ہیں, ہماری پالیسیز کیا ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ پاپولیشن پلاننگ یہ کیوں نہیں ہو رہی ہے. اس طرح کے غریب گھرانوں کے اندر چین آپ کا بہت بڑا آئیڈیل ہے, اس نے 20-30 سال تک اپنے ملک میں صرف 2 بچوں کی اجازت دی اور ایک پوری پلاننگ کی. ایون ہندوستان جیسے ملک میں اندرا گاندھی جیسی خاتون نے جو ہے وہ نسل بندی جیسے ڈراسٹک اقدام کیے. آپ مولویوں کے آگے لمبے لیٹے ہوئے ہیں, آپ انہیں زندہ رہنے اور سائنس کی کسی بات کو اس ملک کے اندر داخل ہی نہیں ہونے دیتے, تو وہاں پہ آپ ایسے اور اوپر سے ریاست مدینہ لے آ رہے ہیں. یہ بات ہے اس طرح. مسلم دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کرپشن ہے. دیکھیں جی, یہ جو ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں خان صاحب گزشتہ 3 سال سے, پہلا سوال تو آپ ان سے یہ کریں کہ 2021 کی جو تازہ ترین رپورٹیں ہیں آنے والی ہیں وہ ذرا اٹھا کے دیکھیں گے کہ پاکستان میں جو ہے وہ سب سے زیادہ ڈنڈورا پوری دنیا میں اگر گزشتہ 3 سالوں میں کرپشن کا لفظ, کرپشن کے خلاف رولنگ ایلیٹ کے منہ سے نکلا تو پاکستان ہے, اور سب سے زیادہ کرپشن وہیں پہ ہوئی ہے. اب اس کرپشن میں اضافہ آپ پرسنٹیج کے حساب سے کمپیئر کر کے دیکھیں, ایون ایتھوپیا جیسے ملک جو آپ سے 20 سال آگے نکل گئے, بنگلہ دیش کو دیکھیں, تو آپ لوگوں سے جھوٹ بول رہے ہیں. فریب مسلسل کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں, فریب مسلسل, کنٹینیو ڈیفراڈنگ پبلک. آپ جو ہے گزشتہ 70 سال سے اس میں کوئی وردی پہن کے آتا ہے, کوئی چوگا پہن کے آتا ہے, کوئی جو ہے وہ اسلاموفوبیا کی ٹوپی پہن کے آتا ہے. وہاں تو ڈرامے ہو رہے ہیں سارے. جب تک آپ عوام کو عوام کے مسائل کی روشنی میں نہیں دیکھیں گے کہ یہ زندہ لوگ ہیں. اس پہ میں آپ کے کالمسٹ ہیں بڑے مشہور, میں نے پڑھا تھا ان کا کالم غالباً دنیا میں, انہوں نے لکھا کہ ایک رپورٹ آئی جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں 60% لوگ اپنی زندگی سے مطمئن ہیں. ایک ادارے نے رپورٹ کی, سروے ہوا کہ 60% لوگوں نے کہا کہ جی ہم تو بالکل ماشاءاللہ جو ہے وہ خوش ہیں, ہمارا کوئی پرابلم ہی نہیں. اور اس سے پہلے ایک رپورٹ آئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان میں 60% لوگ جو ہیں وہ ذہنی مریض ہیں, غربت, تنگ دستی اور مسائل کی وجہ سے. اب اس میں سے کون سی بات سچی ہے؟ میں تو دوسری کی طرف جاؤں گا. آپ 1000 رپورٹ لے آئیں وہ جو ہے جعلی قسم کی. تو بات یہ ہے کہ مسئلوں کو ٹیکل کرنا پڑتا ہے. حکمران طبقات جو رولنگ ایلیٹ دعوے کرتی ہے اس کا کوئی 20-25% تو ڈیلیور ہو. آپ نے جو ہے وہ 1 لاکھ مکان بنانا تھا تو 10,000 تو بنے. یہ 2-4 لنگر خانے آپ نے کھول دیے جو پاکستان میں آلریڈی ہزاروں کی تعداد میں. اس سے بڑے بڑے لنگر پاکستان میں پرائیویٹ لوگ چلا رہے ہیں, مختلف شہروں میں پرائیویٹ, جن کی کوئی آرگنائزیشن بھی نہیں ہے, جہاں پہ مسلسل کھانے پکتے ہیں, لنگر بنتے ہیں, لوگ آتے ہیں کھانا کھاتے ہیں, زیارتوں پہ چل رہے ہیں. یہ کیا ملک کو زیارت بنا رہے ہیں؟ لوگ بھوکے مر رہے ہیں. ایک خاتون 3 بچوں کو تو لنگر خانے میں تو نہیں جا سکتی نا. وہاں پہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی ضرورت ہے جس کو جا کے ریاست مدینہ سے ملایا جا رہا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں جو ہے یہ بہت بڑی چینج کی ضرورت ہے, تبدیلی کی ضرورت ہے, اور بہت ہی فنڈامنٹل قسم کی تبدیلی کی ضرورت ہے. میرے خیال میں عوام کے ساتھ بہت زیادہ دھوکہ ہو گیا 70 سالوں میں, اور اس کو اب رکنا چاہیے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. آپ کا شکریہ جی, تھینک یو.